یہ وائس آف امریکہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے ایک اور ٹویٹر سپیس کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور میرے ساتھ موجود ہیں بے نظیر سمد۔ آج کے اس ٹویٹر سپیس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر اہانت مذہب یا توہین مذہب کے الزام میں ہجوم کے ہاتھوں ہلاکتوں کے بڑھتے ہوئے واقعات۔ یہ واقعات زیادہ تر پاکستان کے صوبے پنجاب میں رونما ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا ماضی قریب اور ماضی بعید کے اوراق میں جائیں تو ہمیں بلوچستان، ہمیں خیبر پختونخوا اور تمام صوبوں کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مذہبی شدت پسندی کیوں غالب ہے؟ یہ موب جسٹس یعنی سڑکوں کے اوپر انصاف کرنے کا رجحان کیوں بڑھتا ہوا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب ملک کا قانون اہانت مذہب میں سزائے موت تجویز کرتا ہے؟ تو اس بارے میں عوام کو یہ اعتماد کیوں نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا مرتکب ہوا ہے تو اسے موت کی ہی سزا دی جائے گی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہ کہ یہ سزا دینے کا اختیار ریاست کو ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے جب یونیورسٹیز کے اندر مشال خان اسی طرح کے الزامات کی نظر ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور ان کو بری طرح انتہائی تشدد اور وحشت ناک انداز میں ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ یہ وحشت، یہ بربریت، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مذہب کے نام کے اوپر یہ جنون کب اور کیسے تھمے گا؟ لوگوں کو کیسے شعور آئے گا؟ اور اس کے لیے ریاست کیا منظم اور مربوط کوششیں کر رہی ہے؟ اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کی اس ٹویٹر سپیس کے اندر، ہوپ فلی ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا طاہر اشوی صاحب، پرائم منسٹر عمران خان ان کے اسپیشل معاون ہیں مذہبی امور کے اوپر اور مذہبی ہم آہنگی کے اوپر۔ اور ہم نے اس اسپیس کے اندر کوشش کی ہے کہ حسن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، معروف ریسرچ کا اسکالر ہیں محمد حسن، اور غامدی صاحب کے طالب علم ہیں، خاص طالب علم ہیں اور ریسرچر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ محمد حسن صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، جیسے ہم ان کا تعارف پہلے تفصیلی کرا چکے۔ معروف اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے اور ان کے طالب علم خاص ہیں۔ محمد حسن صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک کے بعد ایک واقعہ، یہ ہیومن لنچنگ یعنی زندہ مار دینا، جلا دینا، اہانت مذہب کا الزام لگنے کی دیر ہوتی ہے اور ہجوم کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور وہ ریاست کی مشینری کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتا، اور جس کے اوپر الزام ہے اس کو وہ جان سے مار دیتا ہے۔ یہ یکے بعد دیگرے واقعات ہو رہے ہیں، یکے بعد دیگرے پھر اس کے اوپر کنڈیمنیشن آتی ہیں۔ عالمی سطح پہ پاکستان کا نام ایک ایسے معاشرے کے طور پہ پھر سامنے آتا ہے جس کو وہ شدت پسندی، مذہبی شدت پسندی کا لیبل اس کے اوپر لگتا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیسے تدارک ہوگا؟ بہت شکریہ بھائی اسد، آپ نے بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہوئے آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ جس تواتر کے ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے سانحات رونما ہو رہے ہیں، بالکل انسان کی جو حس ہوتی ہے، انسان کے اندر جو جذبات ہیں، وہ بھی اب ماند پڑتے جا رہے ہیں۔ ایک چیز اتنی روانی میں اور روز بروز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا احساس اور شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں مسائل کا جائزہ لینے کے بہت سارے طریقے اور زاویہ نظر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہماری کیا حیثیت اور ذمہ داری ہے، اور ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی مسئلے کے حل کی جانب۔ اس وقت جو ہمارے انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ دو زاویوں سے قابل غور ہے۔ ایک ہے اس کا نظریاتی زاویہ یا فکری زاویہ۔ یہ نظریاتی زاویہ ہی ہے جو ہماری فکر میں، ہمارے عمل میں ڈھل کے لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے عملی زاویہ نظر کے ریاست، سماج، قانون، ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ جو پہلا نقطہ نظر ہے، اب یہ بات اتنی واضح ہو چکی ہے کہ اس پر لوگوں کو بہت ہی دلیرانہ انداز میں اور جرات مندی کے ساتھ آگے بڑھ کے بتانا چاہیے ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی فکر ہے اس کے اپنے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جس نے لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف، لوگوں کو تشدد کی طرف، لوگوں کو کسی کی رائے کو نہ مان کر اپنے فیصلہ اور اپنا حکم نافذ کرنے کی نفسیات کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ یہ جس کو میں اور آپ کہتے ہیں نا عدم برداشت اور انتہا پسندی، آپ اگر وہاں کھڑے ہوں، ان لوگوں سے بات کریں جو یہ کرتے ہیں، جتھے بناتے ہیں، نکلتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اس پہ ہم اور آپ خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے پیغمبر کا حکم ہے، یہ ہمارے اللہ کی ہدایت ہے، اس کے بعد تو ہمیں جنت مل جائے گی۔
تو آپ اس شخص کو محض اخلاقیات کا درس دے کے یا اس کے دل میں درد پیدا کر کے کہ دیکھو تم نے کسی کی جان لے لی ہے، اس پہ تو بڑا افسوس ہوگا، اس کے بھی بچے ہوں گے، اس طرح اس کو جی جی قائل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک پورا مثبت نظام فکر کھڑا ہوا ہے، وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ تو ہماری جو مذہبی فکر ہے، ہمارے علماء کے افکار ہیں، انہوں نے دین کے اندر اس بات کو گوارا کرنے کا ہی انکار کر دیا ہے کہ ان کی رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور پورا دین جو ہے اس طرح ایک لحاظ سے آپ دیکھیے تو لوگوں کی تکفیر، لوگوں کو مذہب سے نکالنے کی نفسیات پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا دین تو اس سے بالکل الٹ بات کہتا تھا کہ ہم لوگوں کو داخل کریں، یہ حق ہی ہمیں کسی نے نہیں دیا، لیکن پورے کے پورے فکری مقدمات بنائے گئے ہیں اس زاویہ نظر کے اس بات میں۔ تو کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا یہ کام ہے کہ لوگ آگے بڑھیں جو مذہبی علم کو جانتے ہیں، اس صحیح لیے کہ اگر وہ علم کو نہیں جانتے تو مذہبی علماء ان کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ تو اس علم کی ریکنسٹرکشن، اس پر ری لرننگ، ری تھنکنگ، کریٹیکل انالیسز یہ بتایا جائے کہ جس کو آپ اللہ رسول کے نام پر پیش کر رہے ہیں، اللہ رسول نے یہ بات نہیں کہی۔ لوگوں کے اندر دین پر غور ایسے ہی کرنے کی روایت کا آغاز ہو جیسے ہم سائنس پہ کرتے ہیں، آزادانہ تبادلہ خیال ہو، تکفیر کی سوچ ختم ہو۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ یہ سوچ پچھلی چند صدیوں میں پیدا ہوئی ہے۔ ہماری امت کی جو ایک علمی روایت ہے، تابندہ، بڑی روشن، بڑی درخشاں اور بڑی ہی جاودہ علمی روایت تھی، اس میں لوگ اختلاف کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ 4 فقہیں ہمارے یہاں بنی ہیں، ان فقہوں کے اندر بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اس وقت جو فقہ حنفی آپ کو نظر آتی ہے مرتب صورت میں، اس فقہ حنفی کے بارے میں محقق علماء کا کہنا ہے احناف کے کہ یہ خود امام ابو حنیفہ کی 70-75% آراء کے برخلاف ہے، کوئی ایک ٹریڈیشن کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہم صحیح اس وقت لوگوں کو جوڑیں اسی روایت سے، اور یہ کہیں لوگوں کو یہ درس دیں کہ یہ جو علمی معاملات میں علماء میں اختلاف ہوتا ہے وہ آپس میں شائستگی کے ساتھ ایک دوسرے تک پہنچائیں، کیونکہ جب وہ تکفیر کریں گے، وہ انتہا پسندی کی دعوت دیں گے، وہ لوگوں کو بشارتیں دیں گے، تو پھر کون سا وہ شخص ہے جو نہیں نکلے گا اور لوگوں کو پتھر مار کے جنت کا آسان رستہ نہیں اختیار کرے گا؟ ایک صحیح زاویہ یہ ہے، اور دوسرا زاویہ عملی زاویہ ہے۔ اس منافقت کو اب ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے قومی سیاست لیڈر زعما سب یہ جانتے ہیں کہ ملک نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ بنا تھا، دنیا میں پاکٹس میں پہلے لوگ رہتے تھے، اتنے بڑے پیمانے پہ امیگریشن ہوئی، ہر ملک میں لوگ آ کر آباد ہوئے، ایک عملی سیاسی حل یہ نکالا گیا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے، وہ رنگ کی بنیاد، نسل کی بنیاد، قوم کی بنیاد سب مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک ملک میں رہیں گے تو وہ ملک سب کا ملک ہوگا، سب برابر کے شہری ہوں گے، میں جمہوری محمد انداز میں حسن فیصلہ صاحب آپ ہوگا۔ کی طرف آتا ہوں، اور آپ نے ایک ملک میں رہنے کی بات کی، اور آپ نے ہم آہنگی کی بات کی، ایک دوسرے کے لیے برداشت کی بات کی۔ آپ کی ذاتی زندگی سے یہ ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں جاوید احمد غامدی صاحب جیسے مفکر ملک کے اندر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ان کو ملائیشیا اور کبھی ان کو امریکہ میں بیٹھ کے اس صبر اور اس ہم آہنگی کا درس دینا پڑتا ہے۔ سو اس میں ریاست بنیادی طور پہ اس کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور جب ہم اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا ہے کہ جب جب ریاست نے یہ ذمہ داری لی ہے اور اس نے طاقت سے اپنے آپ کو منوایا ہے یا اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں اس کو کامیابی ملی ہے۔ اسی طرح کا عزم شاید یہاں پہ بھی دہرانے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ جو پیغام ہے بنیادی طور پہ اس کے لیے بہت سارے چینلز ہیں آج کے دور میں، خاص طور پہ آپ کے پاس جب 100 سے زیادہ نیوز چینلز ہیں، پبلک سروس میسیجز کے ذریعے یہ چیزیں لوگوں کے اندر سرایت کی جا سکتی ہیں۔ نصاب کی صورت میں یہ چیزیں بچوں کے دلوں میں کہنا چاہیے کہ پیوند کی جا سکتی ہیں، وہاں پہ پیدا کی جا سکتی ہیں کہ کس طرح مذہبی برداشت اور نقطۂ نظر میں اختلاف کو برداشت کرنا ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ محمد حسن صاحب، آپ سے ہم بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی تعلیمات پر اتنی حساسیت ہے، اتنی شدت ہے، دوسری طرف عام زندگی میں لین دین کا معاملہ ہو، ناپ تول کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا ایشو ہو، اس پر تو جو مذہبی احکامات ہیں ان کا عشر شیر بھی اس کے مقابلے میں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو یہ تضاد کیوں کر ہے؟ جی بھائی اسد، ایک چیز صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ جو ہم ہر دفعہ بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی علماء درس دیں اس بات کا کہ جی آپ میں ٹالرنس ہو، اختلافات کو آپ برداشت کریں، یہ سب کچھ تو اس وقت ہوگا کہ جس وقت وہ برداشت کرنے کے بعد کیا کریں گے، یعنی ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں گے، عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ تو عدالتوں میں جانے کے بعد جو کچھ انیکا عتیق کے ساتھ اس وقت ہوا، جو کچھ جنید حفیظ کے ساتھ ہو جا رہا ہے، ذرا تصور کریں آپ ایک منٹ کے لیے، دل پہ پتھر رکھ کے، ہمارا ایک بچہ
جو بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آیا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا کوئی انٹینشن نہیں تھی، میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتا، دنیا کے اور اخلاق اور قانون کی تاریخ میں جی یہ شاہد اور نظیر ہم دنیا کو پیش کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ ہو، اور وہ کہتا ہے میں یہ نہیں ہوں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہو، اور اب تم جیل میں جاؤ، تمہارا کیس چلے گا، تمہیں وہاں پر رہنا پڑے گا 10 سے 15 سال، اور اس کے بعد کسی دن عدالتوں کی راہداری میں آتے جاتے کوئی وکیل، کوئی پولیس والا ہی تمہیں قتل کر دے گا۔ تو یہ جو ہم پوری بات کرتے ہیں کہ جی قانون کا احترام پیدا کریں، اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل معاملے پہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ ہم بات کریں، اور اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہے، یہ وقت ہے، اب نہیں بڑھیں گے تو ہماری نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی کہ یہ جو قانون ہمارے ملک میں موجود ہے، آپ یقین جانیے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بلکہ اس پہ آپ ایک پینل رکھیے جس پہ آپ علماء سے یہ پوچھیں کہ یہ جو کچھ قانون اس وقت بنا ہوا ہے، جی ہماری جو فقہ ہے، اسلامی فقہ، کیا یہ اس کے مطابق ہے؟ میں آپ کبھی موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں 20 کتابیں اٹھا کے کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے آگے بڑھ کے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا کہا جائے گا، اس کو معاف کر صحیح۔ دیا جائے گا۔ مولانا صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز آپ اپنی رائے دیجیے گا۔ بسم میں اس اللہ وقت سوال پہ الرحمن نہیں جاتے، ڈائریکٹلی آپ سن رہے ہوں گے، رسپونڈ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت ساری باتیں اسد بھائی میں نے سنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرابلم کان میں ہے اور ہم انگلی کاٹنا چاہتے ہیں پاؤں کی، تو اس سے پرابلم حل نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف نہیں آتے، اور ایک طرف مذہبی انتہا پسندی ہے تو دوسری طرف لبرل انتہا پسندی ہے، اور درمیان میں جو ہے قوم پس رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو پرابلم ہے اس کی طرف آنا چاہیے۔ میں خود بذات خود یہاں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جی کہ اس قانون کی وجہ سے ہم نے بہت ساری جانوں کو بچایا ہے۔ متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے 118 کیسوں کا پچھلے 3 سالوں میں فیصلہ کیا ہے جو لوگ اس قانون کی وجہ سے بچے ہیں، اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ 113 میں ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے، صحیح۔ لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ جہاں تک بات ہے ان واقعات کے تسلسل کی، تو یہ میں نے آپ کے پچھلی بار جب میں آیا تھا تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو آپ آج کاٹ رہے ہیں یہ 40 سال سے جو ہے یہ بولا جی۔ پودا لگا ہوا ہے، اور ان کو سب نے جو ہے اس پودے کو پانی دیا ہے۔ اس میں خالی علماء نہیں ہیں، آپ کی سیاسی جماعتیں سب سے پہلے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس میں حصہ ڈالا ہے اور آج بھی ڈال رہی ہیں۔ جب اب کہ ریاست نے ایک بیانیہ دے دیا، ریاست ایک جگہ آگے کھڑی ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو سری لنکا والے واقعہ تھا مینیجر کا، یہ ہمارے لیے اے پی ایس اسکول کی طرح تھا۔ جی ہاں۔ اس کے بعد میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ گئے ہیں مقامی، آپ چھوڑ دیجئے قومی سطح کی لیڈرشپ کو، مقامی سطح کی جو پولیٹیکل آپ کی لیڈرشپ ہے، لبرل پارٹیاں آپ لے لیں، ان کے کتنے کے لوگ گئے ہیں اس مشتاق کے گھر میں بیچارے کے؟ کتنے کے لوگوں نے جا کے اس کے بھائی کے ساتھ کندھا لگایا ہے؟ کتنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ بڑی بدقسمتی سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ جی اسی طرح بات کرنا بڑا آسان ہے، میدان میں کھڑے ہو کے کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ آخر کرنا کیا ہوگا؟ چلو ہاں اس کے جو بھی اسد بھائی، بینیفیشری تھے، سیاسی جماعتیں تھیں، علماء کرام تھے، اب اگر ریاست کا آپ کے بقول اگر یہ تہیہ کر لیا ہے اس نے، تو رستہ اس کا کیا ہے؟ پچھلے مہینے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، جیسے میں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس۔ کیا آپ مولانا طاہر رشفی صاحب ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 ماہ کے اندر یہ ایک لیکچر تھا جو تمام مولانا صاحبان کو بھجوایا گیا جو مسجد کے ممبر کو سنبھالتے ہیں، یہ ایک میسج ہے جو پبلک سروس میسج کے طور پہ ٹی وی پہ چلا ہے، سو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری جو ریٹ جو موجود قانون ہے اس کے تحت ہم نے اس طرح جلدی سے گرپ کیا ہے ملزموں کو، اور اس طرح ان کو پروسیکیوٹ کیا ہے۔ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ میں بالکل دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا سیالکوٹ والا، اس کے بعد جو جمعہ آیا تو کوئی مسجد ایسی نہیں تھی کہ جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو اور ان قاتلوں سے برات نہ کی ہو۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔
یہ جو کل واقعہ ہوا اس میں بھی آج جو ملتان اور خانیوال کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء تھے وہ گئے اور جا کے انہوں نے تعزیت کی. کل میں خود وہاں گیا اور ہم نے مشترکہ طور پر اس کی مذمت کی. حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے پہلی مرتبہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جو سیالکوٹ کے واقعے میں تھے ان کو گرفتار کیا, ان کے خلاف ایف آئی آر دی اور ایک آدھ کو تو سزا بھی ہو گئی ہے, چاہے سال کی ہوئی ہے, جتنا اس کا جرم تھا اتنی سزا ہونی تھی, اس کو سزا بھی ہو گئی ہے. اب یہ جو ہم لوگ ہیں نا, میں بڑی معافی کے ساتھ کہوں گا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے آگے کیسے جانا ہے, اور آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب یک زبان ہو کر ایک بات کریں کہ یہ وحشت اور دہشت جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس قاتل اور مقتول اس سے باہر نکل کے قانون کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اسی قانون نے رمشا مسیح کو بچایا ہے, اسی قانون نے لاہور کے 50 لوگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ اس قانون کی وجہ سے بچے ہیں. میں نے 113 کیسوں کا متحدہ علماء بورڈ کا جو ہے بتایا. جب ہمارا ایک چھوٹا سا طبقہ جو جانتا ہی نہیں ہے اور جن کی فالوئنگ عوام میں تو بالکل نہیں ہے, لیکن وہ حملہ آور ہو جاتا ہے قانون ناموس رسالت کے اوپر, اور باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے, بڑا مولانا صاحب آسانی سے کیا جا ایک قطع کلامی کی معافی, ابھی تک اس اسپیس کے اندر اس قانون پہ وہ جتنا بھی متنازع ہو انٹرنیشنلی اس کو جیسے بھی دیکھا جا رہا ہو اس پہ کسی ایک نے بات نہیں کی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قانون موجود ہے جس کے اوپر لاکھ سوال ہو سکتے ہیں تو لوگ اس قانون کا ہی احترام کر لیں. ریاست لوگوں کو اسی قانون کا احترام سکھا دے کہ بھائی کوئی بھی اگر احانت مذہب کا مرتکب ہوگا تو اس کی سزا موت ہی ہے, لیکن وہ موت کی سزا تم نہیں دے سکتے, وہ ریاست دے سکتی ہے بذریعہ عدالت. یہ پیغام اسد بھائی اگر مجھے آپ صرف 1 منٹ دے دیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج تک اس قانون کے تحت مجھے بتا دیں کسی ایک فرد کی سزا تکمیل کو پہنچی ہو, ایک فرد کو سزا جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی ہو, نہیں پہنچی. میں خود علماء کے ساتھ یہ مطالبہ چیف جسٹس صاحب سے کر چکا ہوں, پچھلے سے بھی اور نئے سے بھی, آج بھی میں نے کہا ہے ایک پریس میڈیا سے کہ بھائی جو بے گناہ ہیں اس قانون کے تحت گرفتار, ان کو آپ رہا کیجئے, جو گناہگار ہیں انہیں سزا دیجئے. اب یہاں بیٹھ کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ جنید حفیظ نے کیا کیا اور فلانے نے کیا کیا, جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مقدسات کے بارے میں بکواس کرنے لگتے ہیں تو انہیں بھی خیال آنا چاہیے کہ یہاں اس کے نتیجے میں جو فساد آئے گا, جو یہاں پر قتل و قتال ہوگا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اور ہم وکالت ضرور کریں لیکن حقائق کی دنیا میں کریں. ہمارا عام آدمی جو ہے وہ اسی خوف اور فیر میں مبتلا ہے کہ یار عدالت میں جائے گا رہا ہو جائے گا, اپنا تھانے میں جائے گا پیچھے سے پریشر آ جائے گا. اگرچہ اس کا یہ نظریہ قطعاً غلط ہے, یہ پاگل بھی نہ ہوتا, یہ ایک جینون آدمی ہوتا, تب بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے. قانون موجود ہے, قانون کے پاس جانا چاہیے. ہم یہی بیانیہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور اسی بیانیے کے ساتھ ہم نے پچھلے 1.25 سال میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک کیس آپ نہیں بتا سکتے جو توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کا غلط درج ہوا ہو. میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا دفتر روزانہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو. ہاں میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ضرور 100, 150, 200 کے قریب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر اگر کسی نے الزام لگایا ہے یا جن کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوا ہے یا جن کے بارے میں شک پیدا ہوا ہے, وہاں جا کے آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کو حل کیا گیا ہے. تو ہمیں 2 چیزوں کو نہیں ملانا چاہیے. ہمیں ہماری مرض اس وقت یہ ہے جی بالکل, ہم ملا ہی نہیں رہے اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس سے پہلے کہ محمد حسن ہمیں اپنی رائے دیں گے. جی محمد حسن صاحب. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی بزرگ پاکستانی اور بلکہ پاکستانی سے بڑھ کے ہماری حکومت کا حصہ ہیں, اس لیے ہمارے حکمرانوں کی جگہ پر یا ان کے عمال کی جگہ پر ہیں, ان کا بہت احترام کرتا ہوں, طاہر اشرفی صاحب کا. اور نہ صرف یہ کہ احترام کرتا ہوں بلکہ میں حوصلہ مندی کی علامت سمجھتا ہوں ان کو, بالخصوص اس وقت جس وقت سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ ایک معاملہ ہوا اور پاکستان میں کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا. یہ حقیقت ہے, سچی بات ہے. ان سے کسی ضمنی پہلو پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, میں ان کی جرات مندی کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہم نے اس وقت پاکستان میں رہ کر علماء کی راہداریوں میں جب نام لینا بھی مشکل تھا,
ان کو ایک جرت کی علامت کے طور پہ کھڑا ہوا پایا پاکستانی سماج کے اندر. ان کی خدمات بھی قابل قدر ہیں اور ان کا جذبہ بھی محمود ہے. اور آگے بڑھ کے بجائے کسی منافرت یا بحث مباحثے کی فضا کے، میں بہت ہی محبت اور دربندانہ انداز میں کہوں گا کہ ہم چیزوں کو ہرگز نہیں ملا رہے، اور نہ ہی جو قوتیں اچھی کام کر رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں، ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دور رس نتیجہ آپ یہ دیکھیے، ابھی وائس آف امریکہ نے چند دن پہلے شائع کیا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ کہ جن کے توہین رسالت کے کیسز چل رہے تھے، ان میں سے 60 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو ماورائے عدالت دوران مقدمات کے قتل کیا گیا ہے، وہ حراست میں تھے. اچھا، اس کے بعد جن لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا ہے، 10 10 سال 15 15 سال سے وہ وہاں پڑے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں مار دو، اس سے اچھا ہے کہ ہمیں یہاں پر سولٹری کنفائنمنٹ میں تم نے رکھا ہوا ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اور دیانتداری کا تقاضا ہے. دیکھیے، اسلامی نجاتی کونسل ایک ادارہ ہے پاکستان کا، سنجیدہ علمی فکری ادارہ ہے. پاکستان کے سب سے معتبر اور بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اقرار کیا. آپ فقہ حنفی کے کسی عالم کو بٹھائیں پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جب کسی شخص سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے الزام لگایا ہے، کیا اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بیان کی کوئی تعویل کرے، توبہ کرے، رجوع کرے؟ اگر ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ قانون اگر اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے تو قانون میں جیسی ہی کوئی بات کی جاتی ہے، آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں کیا گفتگو ہوتی ہے. ہمارے گفتگو ہوتی ہے اچھا اس کا مطلب تو یہ کہ آپ توہین رسالت کی آزادی دے دیں گے. ہرگز نہیں. آپ قانون بنائیے، آپ ان شخص کو پکڑیے، اس سے بات کیجیے، لیکن دیکھیے اللہ کے نام پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے تو کریں. ہم دیانتداری کے معاملے میں کم سے کم فقہ حنفی کا پاکستان پیرو ہے. فقہ حنفی کو تو مان لے کہ ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھائی میری یہ نیت نہیں تھی، اچھا جی غلطی ہو گئی، اچھا میں رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو. تو میں طاہر اشرفی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے ان کو جرت بھی دی ہے، ہمت بھی دیا ہے، حوصلہ بھی دیا ہے. ان کا معاملہ روایتی علماء والا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے جب اس میڈیا پر آ کر کے جب سلمان تاثیر کا کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی ہمت کا اظہار کیا، تو تھوڑا سا دل وسیع کریں. باقی لوگوں کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، کتنے نہیں فالو کرتے، اگر اسی کو بنیاد بنانا ہے تو پھر یہ موب جسٹس اسی کو بنیاد بناتا ہے کہ جی بھئی اتنے لوگ نکل آئے ہیں، اب ہم سب مل کے اس سے مارتے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ کس کے کتنے فالوور ہیں. مجھے بات یہ اسد جی بھائی جی مولانا صاحب. جواب تو نہیں دینا، لیکن 1 منٹ مجھے عرض کرنی ہے، اور یہ وہی بحث چلی گئی جس طرف میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، ہمارے پاس حالات کے صحیح ادراک نہیں ہوتا، اور ہم اس قانون کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بھئی خدا کے بندو، قانون کا معاملہ بات کا ہے. اگر اس قانون کے بارے میں عمل اس پر ہو رہا ہوتا، اس قانون کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی گئی ہوتی، تو آج حالات بڑے مختلف ہوتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جس چیز کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ 113 کیسز ایسے ہیں جن کے اندر پنجاب متحدہ علماء بورڈ نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے. تو میں اپنے بھائی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ریلیف جو ہے وہ علماء نے ہی دیا ہے نا، وہ کسی شریعت کے ضابطے کے تحت ہی دیا ہے نا، وہ کسی قانون کے ضابطے کے تحت ہی دیا ہے نا. اب میں آپ سے اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں تقریباً 14 ماہ میں کوئی ایک ایف آئی آر ایسی نہیں جس پر کہا جائے کہ یہ غلط درج ہوئی ہے، تو یہ بہتری آئی ہے نا، یہ بہتری آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ قانون کو خدا کا واسطہ ایک طرف رکھ دیجئے. آپ یہ جو معاملہ اب ہو رہا ہے، جو سیالکوٹ میں ہوا یا خانیوال میں ہوا، اور جس پر ایک پہلی مرتبہ کنسنسس ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، ہم اس کو لے کے آگے بڑھے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسا نہیں، متنازع ہم اسی معاملہ پہ بات شروع کر کریں دیں. مولانا صاحب، اسی پہ بات کریں. اسی لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو زیرو ٹالرنس کا میسج آپ کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے آتا ہے، عملی طور پہ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ 1 منٹ آپ مجھے دیجیے. ایک سوال لے لیں جو میں مولانا صاحب سے جی کرنا چاہتی ہوں، اس کے کوئکلی بعد آپ کیونکہ بے شک اپنا سپیکر میرے سے لے کے کسی اور کو دے جی دیجئے تاکہ کوئکلی. کوئی اور بھی سوال کرنا چاہے. یہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہیں. میں مولانا صاحب سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ایک تو ان کی باتیں سن کے بہت افسوس ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لاء کے تحت وہ بڑا سروس پہنچا رہے ہیں، حتیٰ کہ اس ملک میں ایک فساد برپا ہے اس وقت اس کی ابیوز کے اوپر. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے 52 ممالک ہیں، کسی اور اسلامی ملک میں بھی اس قسم کا کوئی قانون نافذ ہے؟ اور کیا وہاں پر بھی اسی طرح، کیونکہ وہ بھی ہمارے سے بہتر مسلمان ہو سکتے ہیں، کمتر نہیں ہوں گے، تو جتنے بھی دنیا میں اسلامی ممالک ہے،
کیا وہاں پر بھی یہ جہاں پر بے شمار کرسچن اور دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کیا ان کو بھی پروٹیکشن کے لیے اس قسم کے کسی قانون کی ضرورت ہے جس کے تحت بقول آپ لوگوں کو بچا رہے ہیں؟ حالانکہ پچھلے سال بے شمار لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں ہوئیں اس کیس کے، اس لا کے تحت. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ طاہر اشرفی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی کیس اپنے حتمی اور منطقی انجام کو نہیں پہنچا، یعنی کہ کسی کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا، لیکن 10 اور 15 سال جن کی زندگیوں کے کال کوٹھڑیوں میں نکل گئے، مولانا طاہر اشرفی صاحب اس کو کوئی سزا نہیں سمجھتے، اس کو ایک میرا خیال ہے وقت پوری زندگی گزاری چلی گئی. سمجھتے ہوں گے. بالکل ان کی پوری بالکل. زندگی چلی گئی سمیت آسیہ کے، اور جو سپریم کورٹ سے بریت ہوئی اس سے پہلے وہ 15 سال اور 10 سال کال کوٹھڑیوں میں اپنے آپ کی اپنی جوانیاں خاک کرتے رہے، اپنے خاندان والوں کو خون کے آنسو رلاتے رہے. وہ کوئی نقصان نہیں ہے بقول ان کے، وہ کوئی منطقی انجام نہیں ہے. آفرین جی مولانا آفرین صاحب. مولانا صاحب. یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک آدمی جو ہے دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کرے، وہ کھلا جو مرضی کرے، اور پھر آپ قانون کو حرکت میں نہ لے کر آئیں، لوگ جائیں اور جا کے اسے مار دیں. بھائی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. ایک قانون ہے، اس قانون پر عمل ہو رہا ہے، اور وہ قانون کے اوپر جو ہے کوئی ایک دوسرے کو اعتراض نہیں ہے. یہ ایک ضابطہ اخلاق ہے جس کے اوپر تمام مکاتب فکر نے دستخط کیے ہیں. لہٰذا یہ جو گجرانوالے کا کہہ رہے ہیں، مجھے علم ہے اس کیس کا، وہ یہ اپنی ایف آئی آر بھیجیں، میں ان کو اس شواہد کے ساتھ بھیج دوں گا کہ یہ شواہد ہیں. دوسری بات جو میری بہن نے کی، تو میں تو پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے ہر پریس کانفرنس میں یہ بات کر رہا ہوں اور چیف جسٹس صاحب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جی ان کیسوں کے سپیڈی ٹرائل کیجئے، جو بے گناہ ہے اسے گھر بھیجیے، جو گناہ گار ہے اسے سزا دے دیجیے. یہ جو میری بہن میرے اوپر غصہ کر رہی ہے، یہ تو میرا کیس لڑ رہی ہے. میرا کیس بھی یہی ہے کہ بھائی بے گناہ لوگ کیوں آپ نے جیل میں رکھے ہیں؟ اگر بے گناہ ہیں، جو گناہ گار ہے اسے سزا دیں، جو بے گناہ ہے اسے گھر بھیجیں. 15 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہو گیا، تو اس کے 15 سال کون واپس کرے گا؟ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ عدالت کر سکتی ہے. تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، اور میں نے تو کل بھی یہ بات کہی ہے، کل کی میری پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں جو خانے وال میں کی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا، تیسری بات میرے بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہی، اگر میرا بھائی کہیں پر کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو طاہر اشرفی اس کے ساتھ نہیں کھڑا، نہ کھڑا ہوگا. میں اس کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ اس کو بھی لٹکا دے اگر غیر قانونی کام کر رہا ہے. لیکن اگر وہ قانونی کام کرے گا تو قانون اس کا حق ہے، وہ عدالت میں جائے. وہ اگر کوئی شخص جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کوئی چیز چھاپتا ہے، کوئی توہین امیز لٹریچر جو ہے اس کو پھیلاتا ہے، تو ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی اچھا آپ قانون پہ بھی عمل نہ کریں، آپ قانون کے دروازے پر بھی نہ جائیں، کھلی چھٹی دے دیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنے کی. تو پھر کیا ہوگا یہاں پر؟ پھر نہیں، یہ کسی کے مقدسات کی توہین کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی، بس بھلے ان یہ کا میں اب کرسچینٹی چیلنج کر ہو، کے بھلے ان کہہ کا رہا ہوں. تعلق. پھر اسد صاحب کے پچھلے 14 ماہ سے مجھے آپ ایک ایف آئی آر بھیج دیں کہ جی یہ ایف آئی آر جو ہے یہ کسی نے ذاتی انعاد پہ کرا دی ہے توہین جی کام کے لیے. اسد اس تو میں، اسپیس میں اور یہ بھی چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں پچھلے 20 سال کی آپ ایف آئی آر لے آئیے. اگر کہیں پہ ایویڈنس ہے کہ کسی کے خلاف غلط ایف آئی آر ہوئی ہے، ہم اس کو ریویو کرنے کو بھی تیار ہیں. ہم نے کہا ہے لائیے، لیکن جس نے توہین کی ہے اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ تو میرا مطالبہ ہے، میں آپ سے بھی کہتا ہوں میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیے کہ جناب یہ جو جو کیس ہے ہمارا اس کے مطالبہ ہے سپیڈی نا اس ٹرائل کریں، اسپیس کے اندر، جو وہ گناہ مطالبہ گار ہے ایسے اسے بالکل سزا دیں، مختلف جو ہے. بے گناہ ہے اس غریب کو گھر بھیجیں. اور یہ میں نے ابھی بھی جی ایک طاہر صاحب، جو ہمارا موضوع اور ہمارا مطالبہ آج کیا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے عوام کے اندر اس شدت پسندی کا خاتمہ، اس موب جسٹس کے واقعات کا خاتمہ، اور حکومت کی طرف سے مربوط کوششیں، ان کا نظر آنا جس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ قانون موجود ہے، یہ جتنا کنٹروورشل ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بات موضوع کسی اور وقت ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون نہ بہرحال. لیں، اور سڑکوں کے اوپر انصاف کا کلچر، اس کی حوصلہ شک نہیں ہونا چاہیے. اسد صاحب اس سے میں پہلے آپ کو ایک ابھی بتا دوں کہ یہ جو سیالکوٹ والے لوگ ہیں ان کا اور ڈسٹرکٹ جیل میں شروع ہو رہا ہے، چلان پیش ہو چکا ہے، اور 1-2 کو سزائیں ہو گئی، جنہوں نے اس کو کوشش کی تھی کہ ان کو ہیرو بنائے.
ایسا پہلے اس تیزی کے ساتھ اس انداز میں پہلے نہیں ہوا ہے. اور اس کیس میں بھی اب تک 112 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور مین لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے اس خانے وال والے کیس میں بھی, اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تو اور یہ نہیں ہے, اور کوئی آپ نے آواز نہیں سنی ہوگی کہ جو ان کی تائید میں کہیں سے آئی ہو. ایک چیز اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. سینٹ کی کمیٹی ہے, اس میں مذہبی امور سے متعلق کمیٹی بھی ہے, قومی اسمبلی کی بھی ہے. قومی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے, سینٹ کا سیشن ہوتا ہے. کبھی کوئی پراپر ریکمنڈیشن سفارشات گئی ہیں اس پریسٹیجیس سب سے بڑے فورم سے کہ یہ ایکشنز لیے جائیں جس سے حوصلہ شکنی ہو؟ اپوزیشن, شہباز شریف ان کا سٹیٹمنٹ تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بظاہر یہ ایک اچھی گفتگو ہے کہ معاملہ پبلک لیول پہ ڈسکس تو ہو, لوگ ایک دوسرے سے بات تو کریں کہ یار جتنا بھی کوئی ایکشن کسی نے لے لیا ہے وہ جتنا بھی قابل اعتراض ہے, لیکن معاملہ پولیس کورٹ کچہری اس کو تعین کرے گی, ریاست اس سزا پہ عمل درآمد کرے گی, آپ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک جملہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس ریفرنس میں کیا کیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک جملے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات ہے ہمیں یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے کی بجائے, میں یہاں نہیں بات کر رہا, میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں, یہ آپس کی جو موجود ہیں, تمام طبقات کو اس میں اپنا یہ 40 سال کا مرض ہے. یہ بات ہمیں روزانہ صبح و شام کرنی چاہیے, اور جس فورم پہ کر سکتے ہیں کرنی چاہیے کہ بھئی یہ جو انداز ہے کہ خود ہی مدعی, خود ہی جج اور خود ہی جلاد, یہ نہیں چلے گا. ریاست کھڑی ہے, ریاست نے عملاً بھی دکھایا ہے, اور ریاست کا بالکل بڑا کلیئر واضح نیریٹو ہے. پیغام پاکستان اس کی ایک عملی صورت میں سامنے بھی چیز آئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دو واقعات, اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال. اب یہ ایک گاؤں ہے جس میں یہ بیچارہ ایک پاگل آدمی ہے, اور جو مارنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک کلمہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں سنا سکتا. جب یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تو میں نے ڈی پی او سے کہا کہ مجھے ان کی مذہبی تعلیم چاہیے. آپ یقین کر لیں کسی کو نماز بھی نہیں آتی ہے جن لوگوں نے اس غریب کو مارا ہے. یہی تو سب سے بڑا رونا ہے, یہی تو بات ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ خود مذہب سے اتنے دور ہیں. باقی سماجی زندگی میں جو مذہب جو تقاضے ان سے کرتا ہے وہ بالکل ان سے ناواقف ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں, ہمیں اویس منگل والا نے بھی جوائن کیا ہے. وہ بذات خود ایک طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر جتنا ہم پبلک سروس میسیجز کی بات کریں وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں, ٹیچر بھی ہیں. لیکن ان سے پہلے کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مختار محمد علی صاحب, فارمر انفارمیشن کمشنر, ان کی آئی ڈی ہمیں بتا رہی ہے. مختار صاحب کافی دیر سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, سو مختصراً اب چونکہ ہم اسپیس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, تو جتنے ٹاکرز ہمارے ساتھ آئیں گے ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنا سوال یا اپنے کمنٹس بڑے مختصر انداز میں جو ہیں وہ سب کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اسد یہاں پہ بس ایک میں چھوٹا سا مختار صاحب. اناؤنسمنٹ, جی بینظیر. ایک سیکنڈ مختار صاحب, یہ جتنے بھی, کیونکہ ہمارے پاس ابھی 22+ ریکویسٹ ہیں اور ابھی ہم سب کو تو نہیں لے سکیں گے, لیکن جن کے کویسچنز ہیں وہ اسی جو ہمارے اسپیس کا ٹائٹل ہے اس کے نیچے مینشن کر لیں, اور پھر وہاں سے ہم کچھ کویسچن پک کریں کیونکہ ہمیں 5 منٹ میں وائنڈ اپ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. جی مختار جی صاحب. بہت شکریہ اسد صاحب. میں نے طاہر اشرفی صاحب کی بات سنی. سچ تو یہ ہے کہ وہ جو بھی کہیں, سچ یہ ہے کہ جب الزام لگ جاتا ہے تو نہ کوئی وکیل بننے کو تیار ہوتا ہے, نہ اس کے حق میں کوئی گواہ پیش ہونے کو تیار ہوتا ہے, اور نہ ہی جج صاحب فیصلہ کر کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے معاشرے میں انٹالرنس کا لیول. نہ کوئی مولوی صاحب اس پہ کھڑا ہونے کو تیار ہوتا ہے. اور سچ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہم فقہ حنفیہ کے حوالے سے بھی بات کرنے کی سپیس نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ علماء ایک علمی مباحثہ ہی کر لیں کہ امام ابو حنیفہ کی اس پہ رائے کیا ہے, امام غزالی کی رائے کیا ہے, امام مالک کی رائے کیا ہے. چہ جائے کہ ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ موجودہ حالات میں اس طرح کا قانون ہونا بھی چاہیے. جب معاشرے میں ہمارے ہاں اخلاقی حالات اس قسم کے ہوں کہ جھوٹے گواہ آپ کو مل جاتے ہوں عدالتوں میں, جب جھوٹے مقدمے اپنی پراپرٹی کے لیے کرنے کا کلچر عام ہو, تو ایسے ماحول میں اس طرح کی انتہائی سخت سزا اور کسی بھی الزام لگانے کے بعد اس بندے کی موت جو ہے وہ آلموسٹ پکی ہو, تو کیا ہم چہ جائے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہوں کہ ایسے ماحول میں ایسا قانون ہونا بھی چاہیے. اور پھر ریاست کی ریٹ, ریاست تو ججوں کو تحفظ نہیں دے سکتی, ریاست کی ریٹ کا تو یہ عالم ہے. اور ریاست کی ریٹ اتنی خراب کیوں ہوئی ہے؟ اگر تو انصاف ہو سکتا ہوتا,
اگر واقعی عدل ہو سکتا ہوتا ہے اس معاشرے میں تو میں بھی کہتا کہ ٹھیک ہے جی، توہین اس طرح کی کوئی الزام لگے اس پہ سزا ہونی چاہیے، لیکن کیسے ایک غریب آدمی پہ آپ الزام لگا دیں، اس کا وکیل بننے کو تیار کوئی نہ ہو، اس کے حق میں گواہ پیش ہونے کو تیار نہ ہو، جج محفوظ نہ ہو۔ اشرفی صاحب نے کہا جج فیصلے نہیں کرتے، وہ جج اپنی جان بچانے کے لیے فیصلے نہیں کرتے، یہ وہ فیصلے ہیں جن کو ویسے بھی ہمارے ہاں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلے، لیکن جب اس طرح کا الزام ہو تو کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ آسیہ بی بی کو بھی سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا اور نیچے چونکہ ہر کوئی اپنی جان بچا رہا تھا۔ تو یہ ہمارے تلخ حقائق ہیں بدقسمتی سے ہم، اور اگر طاہر اشرفی صاحب کے جیسے لوگ علماء اگر اس موضوع پہ بات نہیں، چونکہ اس کی نزاکت اتنی ہے، اس کی حساسیت اتنی ہے کہ عام آدمی تو بندہ بات کرے گا تو وہ اپنی زندگی میں خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے، اگر علماء آگے نہیں بڑھیں گے، وہ جرأت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، وہ اسلامی جو اس حوالے سے جورسپروڈنس ہے، جو فقہ ہے، اس کے اندر ہی کم از کم کھل کے بات کر لیں۔ چلو لبرل تو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے آئے گا، لیکن ہم تو اس حوالے سے بھی ایک اچھی گفتگو یہاں پہ نہیں سن پا رہے بدقسمتی جی سے۔ بہت محمد، شکریہ۔ تھینک یو سو مچ مختار صاحب، آپ نے اپنی رائے دی۔ محمد حسن الیاس صاحب، آپ اپنے کمنٹ دیجیے گا، پھر ہم آخر میں جائیں گے طاہر اشرفی صاحب کے پاس اور ہم اس اسپیس کو وائنڈ اپ کریں گے، اپنے اختتام کی طرف یہ جائے گی۔ میں بالکل اختتامی بات کرتا ہوں، اور مختار صاحب نے جو بات کی ہے بس وہی بات ہے۔ دراصل سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے عدم برداشت کے نام پر، یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ آپ یہ سوچئے کہ ہمارے ہاں ہزاروں مساجد، لاکھوں علماء جب جلسوں میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ من سب نبی فقتلوہ، جس نے گستاخی کی، تم نے سمجھا اس نے گستاخی کی، جاؤ اس کی گردن اڑا دو۔ جن نے اڑائی تھی ان کو خوابوں میں ہمیں بشارت ہوئی، جنت کی سرفرازی عطا ہوئی۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ان کو کلمہ نماز نہیں آتے، تو یہ کلمہ نماز تو نہیں آتے تھے جن لوگوں نے اس بندے کو مارا، لیکن وہ کیسے پہنچے یہاں تک کہ توہین مذہب کا الزام لگا کے کسی کو مار دیں؟ اس کے پیچھے ایک فکر ہے، وہ فکر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، شب و روز بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کمبخت میڈیا آ گیا ہے تو اس کے سامنے تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے اور سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اب سامنے نہیں تو درون خانہ بیان ہوتی ہے، چلے وہاں نہیں ہوگی تو کتابوں میں لکھی بھی موجود ہے، کہاں کہاں سے ہٹائیں گے؟ سچی بات، حوصلے کی بات، آگے بڑھنے کی بات، یہ ہمارا ملک ہے۔ آپ سوچیں ذرا، دنیا میں ہم اس کا کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں، کیسے یہاں پہ بربریت اور ظلم ہوتا ہے۔ یہ محض ڈی پی او کو فون کر دینا اور فلاں جگہ پہ کونسل نے 4 مقدمات کا فیصلہ کر دینا، یہ اس سے بہت آگے کا معاملہ ہے۔ یہ آپ اللہ کے نام پر آپ سوچیے، یہ تو اس کا ایک امپیکٹ ہے جو لوگوں میں ہو رہا ہے۔ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ شعوری طور پہ اس مذہب سے دور ہو رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مذہب کے نام پر یہ قانون بنایا ہے۔ تو میں اختتامی 3 تجاویز دیتا ہوں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک قانون پاس ہونا چاہیے ہے جس میں تکفیر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ کوئی شخص کسی کی تکفیر نہیں کر سکتا، اگر کسی نے تکفیر کی ہے تو وہ کسی کونسل میں جائے گا، وہاں گفتگو ہوگی، تکفیر آؤٹ لا قرار دینی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون موجود ہے، علماء کو بٹھائیں، علماء اس قانون کی اس حیثیت کو بھی کہ عدالتوں میں جائے گا، دل سے سچی بات ہے تسلیم نہیں کرتے۔ اگر وہ کرتے ہوتے تو وہ ان لوگوں کو گلے نہ لگاتے، ممتاز قادری کا جنازہ نہ پڑھتے، سلمان تحسین کی جنازے سے نہ بھاگتے، نہیں تسلیم کرتے، وہ اس سے قطع بھی کلامی کی معافی، آگے۔ اس عدالت کے جو چیف جسٹس تھے وہ اسی مقدمے کی جب وہ سنوائی کر رہے تھے، اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اس کیس کے وکیل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ حقیقت ہے، یہ تلخ حقائق ہے ہماری دنیا کے۔ تو میں آخری بات یہ کرتا ہوں، بالکل سچی بات، دیانتداری کی بات، حوصلہ مندی کی بات، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، خاص کر یہ خرد فروش طبقہ، ہمارے اہل صحافت، ہمارے دانشور علماء بھی ہمت کریں۔ یہ دین کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ 2 کیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک چیز بنا کر اپنے ملک میں نافذ کی ہے، جس کے لیے بندے کا یہ حق ہی نہیں تسلیم کرتے کہ آپ اس کو کب مقدمہ چلے۔ وہ جنید حفیظ کے وکیلوں کو اٹھا کے مار دیا۔ آپ تصور کریں ایک شخص کو، میں کسی کیس کے بارے میں نہیں بات کرتا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، بھائی یہ ماحول ہے، اس ماحول میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سوچئے، ہمارے استاد جناب غامدی صاحب نے آج سے 15 سال پہلے یہ کہا کہ یہ فقہ حنفی کے خلاف ہے، قومی میڈیا پہ کہا، علماء نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور حقیقت اس کے بالکل برخلاف کھڑی تھی۔ تو قانون کے در پہ کوئی نہیں ہو رہا، ناموس رسالت کے نہاد میں چھپنا نہیں چاہیے ہے۔ یہ انسانوں نے پاکستان کے دستور کے اندر ایک قانون بنا کر داخل کیا ہے اپنے فہم کے مطابق، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مسئلے کا حل نکالنا ہے تو وہ ڈی پی او اور سی پی او کے فون سے کسی بندی کی رہائی سے نہیں ہوگا،
वो ऊपर से लेके नीचे तक होगा। कानून में बेहतरी आनी चाहिए है। मजहबी उलमा को शऊरी तौर पे बनवाना चाहिए है कि आपको ये हक नहीं है कि आप लोगों की ये जहन साजी करें कि वो उठें और लोगों के गले काट दें और आप उनको जन्नत की बहुत बशारत शुक्रिया। दें। ये सवालात ताहिर अशरफी साहब के सामने हैं और उनके जो रिमार्क्स हैं वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। ताहिर अशरफी साहब, मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम चाहेंगे कि आप हसन इलियास साहब के जो सवालात हैं आप उनको उनका जवाब दे सकें और आपकी गुफ्तगू के साथ हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें। पहली बात तो ये है असद भाई कि मेरा ख्याल है मौजू से हट के हमारे जो हसन साहब हैं इनको तो मेरा ख्याल है ये अमेरिका में बैठ के बड़ा अच्छा लेक्चर दे लेते हैं पाकिस्तान के हकायक और पाकिस्तान के अंदर। मैंने पहले भी एक दिन कहा था लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ। इस कानून के हवाले से ही अपने उस्ताद मोहतरम को जहां मर्जी ले आए, टीवी पे लाइव हम जो है मुनाजरा कर लेंगे कि ये कानून कितना ज़रूरी था और इस कानून की वजह से क्या मुस्बत तब्दीली है और क्या मनफी तब्दीली है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि उलमाए इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हद भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर जगह होते हैं, सहाफत की दुनिया में भी हैं, हर जगह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए इस्लाम ने बहुत काम किया है। और मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप किसी एक जान को बचा लें तो कुरान कहता है आपने पूरी इंसानियत को बचाया। अगर हसन साहब वहाँ अमेरिका में बैठ के उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि पाकिस्तान के अंदर अगर जो है तौहीन का इल्ज़ाम लगने वाले लोग जो हैं उलमा की तहकीक और उलमा के ताउन से वो अपने घरों को चले गए हैं, तो इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। मैं तो यही करूंगा कि जो मजलूम है उसके साथ खड़ा हूं और जो जालिम है उसको जालिम कहूं। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मैं जालिम को जालिम कहने की बात। ये सियालकोट में उलमा ही थे ना जिन्होंने मुत्तफिका तौर पे आगे इसकी मजम्मत की है, कल खानेवाल में की है। एक तब्दीली जो है, एक यही वजह है कि जब जमीनी हकायक से बिल्कुल जो है लाइलम लोग जो हैं वो बात कोई हो और आप उनकी नजर तौहीन नामूस रिसालत के कानून पे जाती है। हमें पता है बाज लोगों की मजबूरी है इस कानून के खिलाफ बात करना, क्योंकि उस वरगर शाहबाज बचाया है। आइंदा भी इस कानून, हाँ अगर कहीं इसका गलत इस्तेमाल होता है उसको रोकना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और ये जो है कि लोग हाथ में कानून को लें और फैसला कर दें, इसके ना तायीद की जा सकती है ना तायीद की जानी चाहिए। हमें इस मौजू को खराब नहीं करना चाहिए। इस कंसेंसस को जो आने वाले हैं किसी मजहब मसलक के नुमाइंदा नहीं है, सजाएं होनी चाहिए। जब हम इसको छोड़ के हम वो खानेवाल के बेचारे एक पागल के कत्ल की बात को छोड़ के हम कानून के पीछे भाग पड़ते हैं तो नुकसान इसी का होता है। वो कुव्वतें इसी से मजबूत होती हैं कि देखें इनका असल टारगेट तो कानून तौहीन नामूस रिसालत है। इनका टारगेट ये नहीं है कि कातिल को सजा मिले, और इस कानून के तहत जो मुजरिम है उन्हें सजा हो, जो बेगुनाह है वो घर जाए। इसमें कौन सी कोई दूसरी बात है, दूसरी राय है। जी और मौलाना साहब बहुत जिन शुक्रिया। आप कह लोगों ने सकते ये हैं कि कानून बनाया था, एक 100 गामदी साहब पैदा हो जाए उनके इल्म के करीब नहीं जा सकते हैं। ये बहुत उस वक्त के काबिर उलमा थे जिन्होंने ये कानून बनाया। और अब भी मैं कहता हूं कि गामदी साहब जब मर्जी जिस चैनल का इंतखाब करें, इस पे हम मुनाजरे के लिए तैयार है कि ये कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, पाकिस्तान के जमीनी हकायक के मुताबिक है। और अभी एक हफ्ता पहले सऊदी अरब में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया, उसे सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका ट्रायल हो रहा है। अमारात में, मिस्र में, हर जगह होता है। सिर्फ पाकिस्तान में इस कानून से कुछ एक छोटे से तबके को वो असल बात नहीं करता। वो ये नहीं करता कि उस मजलूम के घर गिनने से कोई गया होता और उस मजलूम के घर जाके कोई उसके वालिदैन को आसरा दिया होता। इनको इनका आखिर, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप ये कत्ल पे बात करें, लेकिन आप, मैंने पूरी गुफ्तगू में मुझे अफसोस हुआ कि इन सब का एक ही नुक्ता नजर है, और वो नुक्ता नजर ये है कि जी किस तरीके से इस जी, कानून के ऊपर लेकिन हम मैंने जो तंबू हसन मारे। साहब को सुना है वो तो ये दरख्वास्त कर रहे थे कि तकफीर की नफी के लिए नया कानून बनाए। वो ये तो नहीं कह रहे कि इस कानून को आप जो पहले मौजूद है उसको रूल आउट कर पूरी दें। उनकी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जी उलमा बहुत बुरे हैं, जनाब बड़ा जनाब रियासत को ये हो गया, ये कानून
ان کے بزرگوں کو میں کئی بار ٹی وی پہ چیلنج کر چکا ہوں کہ وہ آ جائیں، آ کے اس پہ بحث کر لیں. ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے انہیں ایک ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے میں نے یہی بات کہی محمد مالک صاحب کے پروگرام میں، خدا کے لیے جو کام جس طرح کا ہے اس کو اس ڈائریکشن میں جانے دیں. آپ 100 نہیں 150 لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس قانون کو ختم کریں یا اس قانون کے خلاف بات کرتے ہیں. یہی نتیجہ ہوتا ہے جب آپ اس قانون کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر سے مسلط ہونے آ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو ہمارا جو اسمبلی یا کسی جگہ پہ اس قانون کے خلاف کوئی ایسا کام ہو جائے. اس خوف کو ختم کر دیجیے. آپ کہیے کہ جی جو مجرم ہے اسے سزا دیں، جو بے گناہ ہے اسے چھوڑ دیں. جس کے لیے آپ محمد حسن تیار صاحب نہیں ہیں. آپ سے چونکہ براہ راست مخاطب تھے طاہر اشرفی صاحب، تو آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں جی، قانون کے خلاف کوئی نہیں ہے. قانون میں ایسی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے جو اسلامی فقہ کے مطابق ہے، جس پر ہمارے فقہائے احناف کا اتفاق ہے. وہ توبہ کی گنجائش مانتے ہیں، اس قانون میں نہیں ہے. اس کو کرنے سے جو کاوشیں طاہر اشرفی صاحب کر رہے ہیں اس کو فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو حوصلہ ملے گا، ججوں کو بھی حوصلہ ملے گا، قانون کی سطح پر بھی حوصلہ ملے گا. اس ماحول کی حوصلہ شکنی ہوگی. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، آپس میں بھائی ہیں، اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں. یہ مفارقت کی جو فضا ہے نا کہ جی فلاں کو بلا لیں مناظرے میں اور فلاں کو ہم ثابت کر دیں گے اور یہ فلاں کی اتفاق مجبوری ہے. نہیں ہے. میری بات تو پوری ہونے دیں. آپ کا ہمیشہ آپ اور آپ کے استاد محترم کا کام 100 لوگ آپ پاکستان میں جمع نہیں کر سکتے. 100 آپ کے فالوور نہیں ہیں پاکستان میں. آپ یہاں آپ کے استاد محترم یہاں سے بھاگے کیوں تھے؟ کیا کیس تھا؟ میں پھر بتاؤں مذہب کے نام پر تو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں فیر اور خوف ہے. جیسے لوگوں نے مذہب کو ٹول بنا کے اپنے مقاصد کے لیے اس قوم کو تباہ کیا ہے. اب میں بتاؤں آپ کا استاد کیوں بھاگا تھا یہاں پاکستان سے، کس وجہ سے بھاگا تھا؟ جی اب مجھے مجبور آپ کر رہے ہیں کہ میں اس طرف آؤں. آپ نے پہلے بھی بہت سخت گفتگو کی اور میں نے کوشش کی کہ اس سخت گفتگو کو جو ہے کسی طریقے سے جو ہے برداشت کرے. آپ کی روٹی روزی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ آپ مسلمانوں کے جو متفقہ مسائل ہیں ان کے خلاف آپ جو ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، محمد حسن الیاس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور باقی تمام سپیکرز جنہوں نے شرکت کی، جن کو موقع ملا ان کا بھی بہت شکریہ، جن کو موقع نہیں مل سکا ان سے معذرت.